اللہ 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 اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہونے والے واقعات۔ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر ایک دھیمی سی روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ روشنی دنیا کو اس بات کی خبر دیتی ہے، دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہونے والا ہے، جو کہ سارے اندھیریوں کو ختم کر کے دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ اسی طرح بت پرستی، آتش پرستی، صلیبیت، ستارہ پرستی اور ہر قسم کے کفر و ضلالت کو ختم کرنے والا نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی دنیا میں کچھ واقعات کو ظاہر کیا کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دیتی تھی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعات پیش آئے، ان میں سے بہت اہم واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن 50 پر 5 دن پہلے ہوا تھا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ ایسا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم، کعبۃ اللہ کا احترام، کعبۃ اللہ کی زیارت کی محبت، وہاں آنے کی محبت صرف عربوں کے دلوں میں نہیں بلکہ غیر عرب دوسرے ممالک میں، دوسرے ملکوں میں جو رہتے تھے، ان کے دلوں میں بھی کعبۃ اللہ کی بڑی تعظیم تھی۔ سب کی خواہش رہتی تھی کہ کعبۃ اللہ کو جائیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، وہاں جا کر اپنی منتیں، اپنی نیازیں پوری کریں۔ تو ملک یمن سے بھی بہت سے لوگ کعبۃ اللہ کو آیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ملک یمن کا شہر صنعا، وہاں کا گورنر ابرہمہ ایک عیسائی مذہب کا تھا۔ ابرہمہ نے سوچا کہ ہمارے شہر سے بہت سے لوگ مکہ کو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے مذہب کا، عیسائی مذہب کا گرجا گھر، ایک زبردست گرجا گھر ہمارے گاؤں میں بنا دیں اور وہاں جانے والوں کو یہاں بلا لیں۔ تو ابرہمہ نے ایک زبردست گرجا گھر، بہترین چرچ بنایا۔ صنعا سے جو بھی لوگ کعبۃ اللہ کو جاتے تھے، ان کو ظلم زبردستی سے اس گرجا گھر کی طرف بھیج دیتا تھا۔ یہ بات عرب لوگوں کو معلوم ہوئی تو عرب لوگوں کو سخت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ عرب کے قبیلے میں سے ایک قبیلہ ہے بنو فخیم۔ بنو فخیم قبیلے کا ایک آدمی راتوں رات ابرہمہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں گیا اور وہاں جا کر گندگی کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ابرہمہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر کے قریب میں عرب کا ایک قافلہ رات گزارنے کے لیے وہاں قیام کیا تھا۔ رات میں جانوروں سے حفاظت کے لیے ان لوگوں نے جنگل سے لکڑیوں کو جمع کر کے ایک زبردست آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک زبردست آندھی آئی اور انہوں نے جو آگ جلا کر رکھی تھی، اس آگ کو اٹھا کر ابرہمہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف پھینک دیا، جس کی وجہ سے ابرہمہ کا گرجا گھر جل کر بھسم ہو گیا۔ صبح کو جب ابرہمہ کو اس بات کی خبر ملی تو ابرہمہ غصے سے بھڑک اٹھا، لال پیلا ہو گیا، اور ابرہمہ نے قسم کھائی کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کو گرا نہ دوں، ایک ایک اینٹ کو نکال نہ دوں، اس وقت تک میں آرام سے نہیں رہوں گا۔
چنانچہ ابرہمہ اپنی زبردست لشکر کو تیار کیا اور اس میں ہاتھیوں کا لشکر بھی تھا۔ ابرہمہ نے اپنے زبردست لشکر کو لے کر مکہ کی طرف بڑھا۔ مکہ کے قریب ایک وادی میں اپنا پڑاؤ ڈال کر اپنا ایک کمانڈر کو چھوٹا سا لشکر دے کر مکہ میں بھیجا، تاکہ وہ جا کر مکہ کے لوگوں کو اپنے آنے کا مقصد بتا دیں کہ اگر کوئی ہمارے رستے میں آئے گا تو اس کو ہم بے رحمی سے قتل کر دیں گے۔ ہم آئے ہیں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، نعوذ باللہ، ہم کعبۃ اللہ کو گرا کر چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا تو اس کو ہم جان سے مار دیں گے۔ اور ابرہمہ کا جو کمانڈر لشکر لے کر آیا وہ مکہ میں آتے ہی بہت لوٹ مار کرنے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ کو بھی قبضہ کر کے لے گیا۔ عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر ملی کہ ابرہمہ کے لشکر نے اپنا 200 اونٹ قبضہ کر کے لے گیا ہے، تو عبد المطلب ابرہمہ کے پاس اپنا اونٹ چھڑانے کے لیے گئے تھے۔ پہلے مرتبہ جب عبد المطلب کو ابرہمہ نے دیکھا تو ہیبت سے ڈر گیا کہ عبد المطلب دیکھنے میں ایک بہادر اور ہٹے کٹے معلوم ہو رہے ہیں۔ ابرہمہ نے عبد المطلب کے آنے کی وجہ معلوم کی تو عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہمہ، تو نے میرے 200 اونٹ قبضہ کر کے رکھا ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہمہ نے جب یہ بات سنی تو ہنسنے لگا۔ میں تو سمجھا تھا تم مکہ کے سردار ہو، کعبۃ اللہ کے متولی ہو، تم کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، لیکن تم تو اپنی اونٹ بچانے کے لیے آئے ہو۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے ابرہمہ، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ کو چھڑا سکتا ہوں، اپنے اونٹ کے لیے آیا ہوں، لیکن میں کعبۃ اللہ کا مالک نہیں ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک تو اللہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اپنا گھر کیسے بچانا ہے، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا گھر ہے، وہ اس کو بچا لے گا۔ بہرحال ابرہمہ نے عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے اپنے 200 اونٹ لے آئے اور کعبۃ اللہ کے سامنے وہ سارے اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ پھر عبد المطلب نے اپنے گاؤں والوں سے کہا کہ چلے جاؤ، سب کہیں حفاظت کی جگہ میں جا کر بیٹھ جاؤ اور آسمان سے مدد کی انتظار کرو۔ تو سارے مکہ والے ایک محفوظ جگہ میں جا کر چھپ گئے۔ دوبارہ دن جب ابرہمہ کا لشکر نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو ہاتھیوں کا جو لشکر تھا وہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ فیلبان ہاتھی کو ہنکالنے والا اس ہاتھی کو بہت کوشش کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھائیں، لیکن وہ ہاتھی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ہاتھی کو سیدھے ہاتھ طرف، بائیں ہاتھ طرف، پیچھے کی طرف، تینوں طرف موڑتے ہیں تو تیزی سے چلتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف پھرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ یہی معاملہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے جدہ کی طرف سے ایک پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک لشکر آسمان پر آیا اور ہر پرندے کے پاس ایک چونچ میں ایک کنکر اور دونوں پاؤں میں 2 کنکر، ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکر۔ تو وہ پرندوں کا لشکروں پر اپنی کنکریوں کی ایسی زبردست بارش برسائی کہ وہ کنکر اتنی تیزی سے ابرہمہ کے لشکر پر گرا کہ جس پر بھی وہ کنکری گر پڑتی تو اس کا بدن شل ہو جاتا، 2 ٹکڑے ہو جاتا۔
اتنا زبردست حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہما کے زبردست لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ ابرہما کے لشکر میں بہت سے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، بہت سے لوگ جان بچا کر یمن کی طرف بھاگ گئے۔ ابرہما کو اس حملے میں بہت سخت زخمی ہوا، چنانچہ ابرہما کے سپاہیوں نے ابرہما کو صنعاء کی طرف لے گئے، اس حال میں کہ کہا جاتا ہے کہ ابرہما صنعاء کی طرف اس حال میں لے جایا گیا کہ وہ سکڑا ہوا ایک پرندے کی طرح، چڑیے کی طرح ہو گیا تھا، اور صنعاء جا کر چند دنوں کے بعد ابرہما کی موت بہت خطرناک، بہت بھیانک ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہما کا دل، اس کا سینہ باہر نکل کر گر گیا اور ابرہما تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر پرندوں کے حملے کے بعد، ابرہما کے لشکر کے ختم ہو جانے کے بعد، دوبارہ دن عبد المطلب مکہ کی خبر لینے کے لیے پہاڑی سے نیچے اترے تو دیکھا کہ لشکر سب ہلاک و برباد ہو گئے ہیں اور بہت سا مال غنیمت پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے سارا مال غنیمت لے کر گاؤں میں تقسیم کر دیا اور خود بھی رکھ لیا۔ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوتے ہی مکہ والوں کے دل میں قریشی خاندان کی تعظیم اور عزت اور بڑھ گئی، اور عرب کے لوگ سمجھ بیٹھے کہ آج قریش کی وجہ سے ہی کعبۃ اللہ بچا ہے، تو قریش کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ ادھر قریش اپنے فخر میں، اپنے شان میں، تکبر میں اور بڑھ گئے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قریشیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد ہم لوگ کعبۃ اللہ ہی میں حج کے ارکان پورے مکمل کر لیں گے، میدان عرفات کو نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ قریشی ہیں، ہم اللہ کے یہاں بہت قریب ہیں، ہمارے اللہ کے یہاں بہت عزت ہے، ہم لوگ جو بولیں گے وہی کرنا ہے، یہاں تک کہ میدان عرفات کو جانا چھوڑ دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس عمل کی ترویج کی اور لوگوں کو میدان عرفات کی طرف جانے کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میدان عرفات میں قیام کرنے کی بہت تاکید کی، یہاں تک کہ جو میدان عرفات میں قیام نہیں کرے گا اس کا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے اصحاب الفیل کا واقعہ سنا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے عین 55 سال، 50 پر 5 سال پہلے ہوا تھا، گویا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایک خبر دیتی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ سبق اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ آمنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے ہونے والے جو عجیب و غریب واقعات کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں سنیں گے۔ جزاک اللہ